آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ گھر بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے، ہم اور آپ دنیا داری آباد کرنے میں اتنا مصروف ہو گئے، ہم اور آپ حضرات گرامی پلاٹ پر زمین پر زمین، مکان پر مکان بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے، لیکن بھول گئے کہ اللہ نے کسی مال کے ذریعے ہم پہ حج کو فرض کیا ہے۔ ہمیں حج بھی کرنا چاہیے، ہمیں حج بھی کرنا چاہیے۔ اب لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں صاحب کیا کریں صاحب بوڑھے ہو گئے اب کیسے چلیں گے، کیسے کیا ہوگا۔ اللہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے بہت ساری سہولتیں رکھی ہیں وہاں پر، اگر پیدل نہیں چل سکتے ہو تو حضرات وہاں رکشے کے ذریعے آپ کو طواف کرایا جائے گا۔ اگر صفا اور مروہ پر آپ پیدل نہیں دوڑ سکتے ہو تو حضرات رکشے کے ذریعے حضرات آپ کو وہاں دوڑایا جائے گا۔ جو حج کے ارکان ہیں وہ حضرات پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں کے نگراں ہیں، وہ کراتے ہیں۔ اتنی سہولتیں ملنے کے بعد میں بھی بہانہ صاحب یہ ہوتا ہے کیا کریں، ہمارے پیر میں درد ہے، ہماری کمر میں درد ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے۔ یہ بہانہ کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تم سے اس کا سوال کیا جائے گا، میں نے تجھ پہ حج فرض کیا تھا، مال کثیر سے تمہیں نوازا تھا، پھر بھی تم نے حج نہیں کیا، پھر بھی تم نے حج نہیں کیا۔ زندگی میں ایک ہی بات کو حج کرنا ہے، اللہ اگر دولت دے دے تو چلے جایا کرو۔ اور یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے حضرات گرامی کہ اللہ تعالیٰ دولت دے اور دولت دینے کے بعد ہم مدینہ شریف آئیں، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں طیبہ جاؤں یہ میری اوقات نہیں ہے، میں طیبہ جاؤں یہ میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ وہ مدینہ، اس مدینے کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ لوگ وہاں رہنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یثرب تھا، بیماریوں کی جڑ تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دی، اپنے مکانات بیچ دیے، اپنے باغات بیچ دیے کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس شہر میں رہیں گے تو نہ ہمارے بچے محفوظ رہ پائیں گے، نہ ہماری بیویاں محفوظ رہ پائیں گی، نہ ہماری اولادیں محفوظ رہ پائیں گی، کیونکہ اس شہر میں لوگ رہنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے بتایا کہ آدمی اپنے بچے کو شہر کے قریب سے لے کے نہیں گزرتا تھا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یثرب کی ہوا ہمارے بچے کے اوپر لگے تو اس کی صحت پر فرق پڑ جائے، حضرات گرامی یہ بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن حضرات اتنی بیماریوں کی جڑ تو شہر اتنے جو ہے حضرات گرامی آباد و ولایات کا جڑ وہ جس کو یثرب کہتے تھے، لیکن اللہ کی قسم جس دن سے مدینے کے تاجدار نے اس یثرب میں قدم رکھا ہے، آپ کو بیماری نہیں رہا بلکہ لوگوں کے لیے دار و شفا بن گیا ہے، لوگوں کے لیے دوا بن گیا ہے۔ اب لوگ وہاں کی مٹی لا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، لوگ وہاں کی مٹی لا کر کے حضرات اپنے بچوں کے جسموں میں رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدینہ شہر کی مٹی میرے لیے شفا ہے۔ اے لوگوں جب مدینہ شریف جایا کرو تو روضہ رسول کے قریب کی مٹی کو اکٹھا کاغذ میں کر کے لے آیا کرو، اگر کوئی بیمار ہو اس کے جسم میں لگا دیا کرو یا پانی میں ڈال کے پلا دیا کرو، اللہ تعالیٰ اور مدینہ شریف کی مٹی کے توسل سے اس کی بیماری کو ختم کروا دے۔ اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ مدینہ اتنا مؤدبانہ انداز میں لوگ وہاں جاتے ہیں، اولیاء کرام تو بڑے مؤدبانہ انداز میں وہاں جایا کرتے تھے۔ 70,000 فرشتے شام میں صبح میں جو آتے ہیں وہ حاضری دینے سرکار میں آتے ہیں۔ حضرات گرامی جس کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ شہر میں احمد رضا کی اوقات کیا ہے کہ پیروں کے بل چلے، بلکہ احمد رضا کا بس چلے تو سر کے بل چلے اس شہر میں، کیونکہ اس لیے اس شہر کے نہ جانے کس حصے میں، نہ جانے کس گوشے میں، نہ جانے کس خطے میں میرے آقا کے نورانی قدم پڑے ہوں گے، آقا کے نبوت والے پیر پڑے ہوں گے۔ احمد رضا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آقا کے پیروں کے اوپر پیر رکھ کر کے چلے، بلکہ احمد رضا کو یہ چاہتا ہے کہ سر کے بل مدینہ شریف چلے۔ رات وہاں ہوا بھی چلتی ہے، بڑے سلیقے سے چلتی ہے، وہاں اگر حضرات گرامی تیز ہوا کا رخ بھی ہوتا ہے تو بڑا سلیقے بڑے جو ہے ادب و تہذیب و تمدن کے دائرے میں چلتی ہے۔ اس لیے ہوا کو بھی معلوم ہے کہ اس شہر میں کوئی معمولی شخصیت آرام نہیں فرما رہی ہے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ساری کائنات کے والی آرام فرما رہے ہیں، ساری کائنات کے جو ہے رہنما اور پیشوا
بڑے ادب و احترام تہذیب و تمدن کے دائرے میں آتی ہے، بہت ادب و احترام کے ساتھ۔ تو عرض کرنا یہ ہے، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بس مختصر انداز میں یہ سنیں کہ اللہ نے آپ پر حج فرض کیا، حج کریے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے گلسنڈا کے ان حضرات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کثیر سے نوازا، لیکن پھر بھی ایک بات دل میں خیال یہ پیدا نہیں ہوتا، ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے جیسے ہم پہ نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ویسے ہی اللہ نے ہم پہ حج بھی فرض کیا ہے۔ حضرات اگر ہم حج نہیں کریں گے، یہ مال جو ہمارے لیے بوال جان بننے والا ہے، یہ مال جو ہمارے لیے قبر میں عذاب بننے والا ہے، یہ مال جو ہمارے لیے مصیبت بن کے کھڑا ہو جائے گا، کل میدان محشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ مال ہماری قبر میں جب عذاب بن کے جو آئے گا تو حضرات ہم اس مال کے عذاب کو قبر میں کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حدیث شریف میں فرماتے میرے آقا کہ جو انسان اپنا مال اکٹھا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں زکوٰۃ کو فرض کر دیتا ہے یا حج کو فرض کر دیتا ہے، اس مال سے وہ انسان حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو سرکار فرماتے ہیں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو اس کے سینے پہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب مردہ قبر میں کہتا ہے نالا حاضری میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، تو حضرات کوئی منادی فضاؤں میں کہتا گزرتا ہے اے اللہ کے بندے تو نہیں جانتا اسے، اس کے لیے تو دنیا میں اپنے بھائی سے لڑ گیا، اپنے باپ سے لڑ گیا، اپنے رشتے دار سے لڑ گیا، اپنے عزیز و اقارب سے لڑ گیا، اپنے احباب سے لڑ گیا، اپنے خاندان والوں سے لڑ گیا، اپنے بستی والوں سے لڑ گیا، اس کو کمانے کے لیے تو نے حرام کو حرام نہ سمجھا، ناجائز کو ناجائز نہ سمجھا، تو ہر طریقے سے کمانے پر آمادہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تجھے مال کثیر سے نوازا تو تجھ پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، تو پوری زندگی زکوٰۃ نہ دیتا رہا، پوری زندگی ایسے ہی کھاتا رہا، زندگی کو اپنی گھاٹی کے نیچے کرتا رہا، پھر اللہ نے تجھ پہ حج فرض کیا، تو حج کرنے بھی نہ گیا، وہ حج کا پیسہ بھی اٹھا گیا، یہ وہی پیسہ ہے، وہی رقم ہے جو تیرے لیے عذاب پر کے قبر میں اللہ نے مسلط فرما دی ہے۔ شریف میں آقا فرماتے ہیں جب اس کو سینے پر رکھا جائے گا پھر اللہ حکم دے گا کہ اب تو ایک شے بن جا، کہ تو شے بن جا۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ شے کیا بنے گی؟ سرکار فرماتے ہیں دنیا میں جس سے سب سے زیادہ آپ کرتے تھے اسی کی شکل و مال آپ کا اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر دنیا میں آپ سانپ سے ڈرتے ہیں تو سانپ بنے گا، بچھو سے ڈرتے ہیں تو بچھو بنے گا، دنیا میں کتا اور بلی سے ڈرتے ہیں وہ بنے گا۔ یعنی دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، وہی مال آپ کا وہی شکل اختیار کرے گا، اور ایک بار ڈسنے کے بعد آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ حضرات ایک بار ڈسے گا 70 فٹ زمین کے اندر ہو جاؤ گے، پھر نکالا جائے گا، پھر 70 فٹ زمین کے اندر ہو جاؤ گے۔ اللہ تاریخ میں اور حدیث میں آقا فرماتے ہیں ایک بار ڈسنے کے بعد کافی نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک، اور قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے قیامت کب آنے والی ہے، ہم تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں صاحب وقت میں یہ قیامت کی نشانیاں، لیکن قیامت تک اس بندے پہ عذاب الہی نازل کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ اگر مان دے تو زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرو اور حج کی بھی ادائیگی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔